فلاں بن فلاں کا درود، یعنی کہ آپ کا نام لیتا آپ کے والد کا نام، میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں جس نے مجھے محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر بھیجا ہے۔ پھر وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیسا پرندہ ہے؟ اللہ اکبر، وہ پرندہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرندے کو اس طرح اللہ نے بنایا ہے کہ اس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں اور ہر بازو میں 70,000 سر ہوتے ہیں، ہر سر میں 70,000 چہرے ہوتے ہیں، ہر چہرے میں 70,000 منہ ہوتے ہیں اور ہر ایک منہ میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں، ہر ایک منہ میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں اور ہر ایک زبان سے 70,000 بولیوں میں 70,000 بھاشاؤں میں 70,000 لینگویجز میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کی تسبیح و تحمید کو بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بزرگی کو بیان کرتا ہے اور اللہ اس تمام کا ثواب درود پڑھنے والے کے نوائے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو بزرگو، آپ آئے ہیں لیکن درود کا کتنا ثواب؟ دنیا کے اندر تمام ڈیوائسز، سائنس نے کتنی ترقی کی ہو، سائنس ترقی کرتے کرتے مر جائے لیکن جو ثواب درود پر ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ تمام ڈیوائس ختم ہو جائیں گی، تمام کیلکولیشن ختم ہو جائیں گی، نبی کی بارگاہ میں ایک بار جس نے درود پڑھا اس کا ثواب مل کر پوری دنیا نہیں گن سکتی۔ یہ اس قدر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار درود پڑھنے والے بڑے نبی کی بارگاہ میں نبی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اور ہم جو آئے حضرت مرحوم حافظ ارشاد زاد اللہ نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ مفتی البہندے صاحب ہمارے دوست عزیز و حافظ و قاری مولانا کلیم اشرف رضا صاحب نے مدعو کیا اور ان کے ماموں ہیں، میرے ماموں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ آپ اور ہم چہلم کی فاتح میں حاضر ہیں تو ہمارا مقصد یہ رہے کہ ہم جو بھی کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب درود آپ پڑھ رہے ہیں جو سبحان اللہ کہنے کا کتنا ثواب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار انہیں آسمان سے اتر گئے تو کسی دیکھنے والے نے کہا کہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا شان ہے، کیا آن کیا بان ہے کہ تخت سلیمانی پر کتنی تیزی کے ساتھ اللہ نے کیا شان و شوکت ادا کی ہے کہ آسمانی دنیا سے کس قدر اپنی شان و شوکت میں گزر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو چینٹی کی آواز کو بھی سنا، کہا یہ کہنے والے سن، یہ تو آن شان کو دیکھتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی آن شان کو دیکھتا ہے، تخت سلیمانی کو دیکھتا ہے، یہ دیکھ کہ آخری امت ہوگی جس کا نام امت محمدیہ ہے، وہ ایک بار سبحان اللہ کہے گا۔ یہ شان سلیمانی ہے، یہ شان سلیمانی، یہ تخت سلیمانی، یہ تمام آن شان ایک بار سبحان اللہ جو امت محمدی کہے گا اس پر قربان، سبحان اللہ، اس پر قربان ہے۔ میرے دوستو، ہم تم لوگ ابھی کہہ رہے تھے ہمارے ملاد خان حضرات ہمارے بزرگ ہیں، سب ماشاءاللہ ان کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا کہ ہر چہرے پر داڑھی ہے اور ہر ماشاءاللہ میرا دیکھ کر بھی دل خوش ہو رہا، اور حافظ قاری بھی ہے زیادہ تر اس میں نہ تو بہت سی جگہ ہمارے یہاں کچھ ملاد پڑھتے ہیں جو باہر بیٹھے رہتے ہیں اپنی داڑھی کو کاٹ کے نالی میں پھینک دیتے ہیں، ایسے ملاد خان بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات ایک بار سبحان اللہ جس نے کہا اس کی شان یہ ہے کہ تخت سلیمانی پر بیٹھے ہوئے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ امت محمدی کا ایک بار سبحان اللہ کہنا تخت سلیمانی سے بڑھ گیا۔ سبحان اللہ، ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام سے درخت کتنا لمبا ہے جنت کا، جب آپ تاریخ پڑھیں گے، جب جنت کے احوال پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے کہ جنت کا درخت اتنا لمبا اتنا چوڑا ہے، ایک اینڈ سے دوسرے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک چلے گا تو پہنچ نہیں پائے، اور وہاں کے 500 سال اور یہاں کے 500 سال میں بڑا فرق ہے۔ وہاں کا ایک دن 50,000 سال کی دنیا کا دن ہے،
وہ 500 سال، دنیا کے 500 سال، کتنا بڑا در. ایک بار سبحان اللہ بزرگوں نوجوان، جب ہم آ ہی گئے ہیں میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اس کا ثواب کیا. میں درود کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جمعے کے دن 100 بار درود پڑھا، من صلی علیہ مئۃ مرہ یوم الجمعہ جاء یوم القیامۃ ومعہ لو قسم ذلک النور بین الخلق لوسعہ. نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن مجھ پر 100 بار درود پڑھا، وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ اسے ایسا نور عطا کرے گا، ایسا نور عطا کرے گا کہ اگر اس نور کو اللہ پوری دنیا کی مخلوق میں تقسیم کرے، کوئی کہتا ہے 18,000 مخلوق ہے، کوئی کہتا ہے 80 لاکھ مخلوق ہے. ابھی یہ ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہے، اس کو صرف رب جانتا ہے، اللہ رسول جانتے ہیں. سائنس روزانہ کوئی نہ کوئی نیا جانور تلاش کر رہی ہے. ابھی تو بحری جانور یعنی کہ سمندری جانوروں کو بھی پتہ نہیں، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا کتنی بڑی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں. پوری دنیا نے کتنی سائنس ٹیکنالوجی کتنی ترقی کی. دوست میں نے بھی فضیلت سے پہلے اور اپنی 1 سال مفتی بھی پڑھا تھا جامعہ نعیمیہ میں، اس سے پہلے میں نے بی ایس سی کی ہے سائنس میں. میں نے پڑھا ہے اس کے اندر اتنی ریسرچ ہے، آئے دن وہ ریسرچ ختم ہو جاتی ہے پھر نہیں آ جاتی. انہیں تو ابھی اپنی ریسرچ پر بھی انہیں یقین نہیں، لیکن وہ قرآن ہے جس نے بتایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورہ یاسین کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ چاند سورج ٹھہرے ہوئے، چاند جو ہے اور سورج جو ہے ٹھہرا ہے، لیکن زمین اس کا وہ کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اس کے چاروں طرف چلتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، سورج چلتا ہے، سورج چلتا ہے. تو ہمارا یہ جو سائنس آج کا ہے یہ ہمارے نبی کے در کا غلام ہے کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ سورج چلتا ہے، زمین نہیں چلتی. تو سائنس ٹیکنالوجی مسلمانوں تمہارے قدموں میں. شرط یہ ہے پہلے تم بچوں کو تعلیم دلاؤ، قرآن پڑھاؤ. آج لوگ سوچتے ہیں کہ انگلش میڈیم اسکول میں ہمارا بچہ جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا. تاریخ گواہ ہے، پوری دنیا دیکھ لے، پوری دنیا سمجھ لے، انڈیا کو ہی دیکھ لو. انڈیا کے اندر ایک اسٹیٹ کیرلا ہے، وہاں میں کئی مہینے رہ کر پڑھا کر آیا. کیرلا، کرناٹکا، حیدرآباد. الحمدللہ ساؤتھ میں کم سے کم 4 سال میں رہا. حیدرآباد سے لے کر کیرلا، وہاں کی میں نے دیکھی، وہاں کی تہذیب و ثقافت دیکھی. وہاں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا صبح ہوتی ہو تو مدرسے یا اسکول نہ جاتا. وہاں علماء ایسے ہیں کہ ایک ہاتھ میں وکالت کی ڈگری ہے، دوسرے ہاتھ میں فضیلت کی ڈگری ہے. 2 گھنٹے مدرسے پڑھاتے ہیں، حفظ قرات، اس کے بعد کورٹ میں جا کر بیٹھتے. صبح بیٹھتے مولویت پڑھاتے ہیں، پھر جا کر ڈاکٹری کی دکان پر بیٹھتے. ڈاکٹر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مولوی بھی ہیں. کون کہتا ہے کہ تمہیں دونوں تعلیم سے روکا؟ لیکن نہیں، ہمارے ہاں کیا ہے، ہم نے تو یہ بنا لیا کہ پڑھائی لکھائی میں کیا، دونوں ایجوکیشن پر ہمارا رائٹ ہے، دونوں ایجوکیشن پر ہمارا ادھیکار ہے. ہم نے بچوں کو MBBS بھی بنائے، اس سے پہلے حافظ قرآن بھی، عالم دین بھی بنائے. ابھی ایک ہمارے اسٹاف کے علماء عالم دین نے ماشاءاللہ UPSC IAS ایگزام نکلا، اب وہ DM بن جائیں گے. مولانا بھی ہے، آپ بھی ہے، قاری. تو DM بننے سے کسی نے روکا ان کو؟ تو آپ کے بچوں کو روکے گا؟ آپ پڑھائیں گے، تعلیم دلائیں گے، کون کر سکتے؟ تعلیم حاصل کرو. علم نور ہے. سائنس ٹیکنالوجی دم توڑ رہی ہے اور یہ پتہ لگاتے لگاتے تھک رہی ہے کہ جو سنت نبوی ہے وہی افضل ہے، وہی افضل ہے. مصباح کرنا 1400 سال پہلے بھی افضل تھا، آج بھی افضل ہے. مصباح کو دیکھ کر سائنسدان نے برس بنایا ہے، اس طرح کا برس بنایا تاکہ پورے دانتوں میں سرایت کر جائے. ہمارے نبی نے تو ہمیں مصباح دیا، ہم تم جو ہے عیسائیوں کا برس گھس رہے ہیں. دوستو الحمدللہ مجھے کم سے کم 15-20 سال ہو گئے میں نے برس نہیں کیا، میں مصباح کی کروں. یہ سنت نبی ہے، اس کو یوز کریں. آپ جب سنت نبی اپنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بیماریاں دور ہو جائیں گی. بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا، قیامت کے دن آئے گا تو اللہ سے نور عطا کرے گا. اب وہ نور تقسیم کرے تو تمام دنیا کو مخلوق کو پورا ہو جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جو اہل نور سے ہوگا تیری سرکار میں لاتا ہے.
تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان نے کہہ دیا، اور عشق تیرے صدقے جلنے سچتے سزا، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو نور کی بات آئی ہے، نور تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نور والا ہوگا، قرآن حدیث کی روشنی میں جو نور والا ہوگا قیامت کے دن اہل محشر میں، جس کے پاس نور ہوگا، کہیے گا جس کے پاس روشنی ہوگی وہ جنتی ہوگا، جہنمی نہیں ہوگا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں جس نے 100 بار درود پڑھا تو اس کے پاس نور ہوگا، ایسا نور ہوگا اگر اس نور کو اللہ تبارک و تعالی جل ملدہ پوری دنیا کی مخلوق میں بانٹ دے گا تو تمام کو کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رات درود شریف پڑھتے رہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے، اور یہ سوچ رہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے مولا دل میں عقیدہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اصالے ثواب کر رہے ہیں۔ مرحوم حافظ ارشاد صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کرے۔ ایک قبرستان سے ایک شخص گزرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کچھ لوگ جو ہے کسی نورانی چیز کو، کوئی نور ہے تو روشنی ہے، اس کو تقسیم کرے، بھیڑ لگی۔ وہ جو تھے ولی صفر انسان، اللہ نے ان کو دکھایا تو انہوں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم سب لوگ جو ہیں مدفونین ہیں اس قبرستان میں، ہم منتقل ہو چکے ہیں، اب مسلمان کو مرنا تو نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں مسلمان کی زندگی ختم نہیں ہوتا، یہیں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تمہیں ختم نہیں ہونا بلکہ تمہیں جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان انتقال کر رہے ہیں، مرنا نہیں کہتے، ختم نہیں ہونا۔ ابھی عالم ارواح میں تھے تو اللہ نے عالم اپنی ماں کی شکم دے شکم مادر میں آ گئے، یہ دوسرا عالم ہے۔ شکم مادر سے عالم دنیا میں آئے، یہ تیسرا عالم ہے۔ اب جب منتقل ہوئے تو اب وہ عالم ہے برزخ میں جاتے، قیامت تک برزخ میں رہیں گے، قیامت قائم ہوگی۔ اب جیسے اعمال ہے جنت یا جہنم، تو یہ عالم چینج ہوں گے، لیکن مرنا نہیں، ختم نہیں ہونا، کوئی ختم نہیں ہونے والا۔ کوئی ختم ہو سکتا ہے مسلمان کو چھوڑو، کوئی کافر بھی ختم نہیں ہو سکتا، کوئی ختم نہیں ہوگا۔ اور جب قبرستان سے لوٹتے ہیں تو مردہ چاہے منافق ہو، کافر ہو، مومن تو سنتا ہی ہے، وہ سب سنتے ہیں، سب دیکھتے ہیں کہ میرا عزیز جا رہا ہے، یہاں تک کہ تمہارے جوتیوں کی آواز سنتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ دوست مومن کو مرنا، مومن کا تو منتقل ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، ایک بار دوسری پڑھیں، اللہ دیکھیے گا کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کا ترجمہ ہے، یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، ہر کوئی سنتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے۔ اس میں نہ تو انسان ہے، انسانی نہیں ہے، نہ جانور ہے، نہ فرشتہ ہے، بلکہ دنیا کی ہر مخلوق کو موت کا ذائقہ ہے۔ اس کو ذائقہ چکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن اب شہداء کے بارے میں رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہید کا مرتبہ تو دیکھو کہ ذائقہ موت چکھ لیا ہے، لیکن رب نے کہا مرے نہیں، زندہ، تمہیں شعور نہیں۔ تو امام حسین علی مقام علیہ السلام زندہ ہے، حضرت سید سالار رسول غازی زندہ ہے، جو شہید ہو گیا ہے وہ زندہ ہے۔ یہ مومن قوم ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، نبی کے دین پر اگر گلا کٹا دے، سر تن سے جدا ہے، ہاتھ تن سے جدا ہے، لیکن زندہ ہے، اور جو مردہ کہے وہ کافر ہو جائے۔ قرآن شہادت دیتا ہے، قرآن کہتا ہے، یہ عظیم الشان ہمارا دین ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے نبی کی سنت اپنا دیکھو، کتنے چہروں سے تم نے داڑھی کٹوا دی ہے۔ تم دیکھو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے کے داڑھی کٹاتے ہیں، کیا نمازیں چھوڑتے ہیں؟ کیا امام حسین نے کوئی نماز چھوڑی؟ آج ہاتھ اٹھا لے، کون نیت کرتا ہے اپنے وقت کی نماز نہیں چھوڑے؟
ہاتھ اٹھائیں, نیت کریں. ارے نیت کریں گے ثواب ملے گا. ہاتھ اٹھا لیں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں کربلا سے. اے میرے جانثارو, محبت کرنے والوں, ہاتھ اٹھا لو. اللہ نے چاہا امام حسین کے صدقے سے تمہارے چہروں پر داڑھی آ جائے. امام حسین کے صدقے سے نوازی ہو جائے. دوستو یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ہنسنے کی جگہ ہے, بڑی افسوس کی جگہ ہے کہ ہمارے نوجوان داڑھی کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے, نماز کی قیمت نہیں سمجھتے. بلکہ حدیث میں آتا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کر, میں ایک لفظ کروں, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی فقد کفر, وہ کافر ہو گیا. ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں, ہم داڑھی کٹا رہے ہیں. آج اس محفل میں آپ نیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے اور داڑھی نہیں کٹائیں گے. داڑھی کٹانے والے کو فاسق مولوی کہا گیا. اگر وہ کسی چیز کی شہادت دے اسے نہ وکیل بنا سکتے ہیں نکاح میں, نہ گواہ بنا سکتے ہیں. مردود ہے, کہا مردود الشہادت. لوگوں کی غیبتیں کرنے والا, علیہ اعلان داڑھی بنانے والا, فاسق و فاجر, یہ فاسق ہے, فاسق مولوی ہے. جب تک علیہ اعلان توبہ نہ کرے جب تک اس کی شہادت مردود ہے. بھائی یہ تو داڑھی سنت رسول. اچھا یہ بتائیے کہ آپ داڑھی کٹا رہے تو آپ کو لگ رہا ہے آپ دنیا سے کہیں اور باہر چلے جائیں گے, مریں گے تو پکڑ گے. ایسا کون شخص ہے جو مرے گا؟ بتائیے ہاتھ. ارے مرنا ہی ہے بھائی. یہ داڑھی کٹا کر کون سا آپ کو کون سا ثواب مل رہا ہے؟ یہ تو گناہ میں داخل ہے. حقیقت ہے نبی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے, میں نے پڑھا کلو نفس ذائقہ, تو نبی کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے نہیں ہوں گے؟ قبر میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ ما کنت تقول فی حق هذا, ان شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر کوئی عاشق رسول ہے تو اس کا تو بیڑا پار ہے. کوئی عاشق رسول ہو, کوئی نبی کا کلمہ پڑھتا ہو, نبی سے محبت کرتا ہو, امام حسنین کریمین, شہیدین عظیمین طیبین, امام حضرت غوث پاک, حضرت خواجہ غریب نواز, سید سلار مسعود غازی, حضرت وارث پاک, حضرت صابر پاک سے محبت کرتا ہو, داڑھی کٹاتا ہو, نماز نہ پڑھتا ہو, یہ کیسا مسلمان ہے؟ قبر میں جب آئے گا فرشتے پوچھیں گے کیا کہتا تھا؟ ارے تیرے چہرے پر داڑھی نہیں, تجھ سے تو نبی نے اگر چہرہ پھیر لیا تیرا کیا بنے گا؟ مذاق نہیں ہے یہ زندگی, مذاق نہیں ہے یہ زندگی, ریل نہیں ہے یہ ریئل ہے, یہ ریئلٹی ہے. دس لائف از ریئلٹی, از ناٹ ریئل. زندگی کیا ہے؟ حقیقت ہے, فسانہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, آپ داڑھی کٹا کر کے سب سے زیادہ ہیرو بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے ہالی ووڈ میں فلمیں بنانے جائیں گے؟ آپ کو کروڑوں روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے؟ ارے یہ تو آپ کے گناہوں کا بھنڈار لگ گیا. داڑھی کٹا دی تو مردود الشہادہ ہو گئے. دل سے توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. دیکھیے گا جس شخص نے توبہ قبول کی, ایک شخص تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ ایک لڑکا شہید رات فوت ہو گیا اور مجھے بتایا نہیں, دفن کر دیا. اس کے والد کو بلایا. اس کے والد نے کہا کہ رات زیادہ ہو گئی تھی, ہم نے کہا کہ حضرت امیر المومنین کی آرام میں خلل ہوگا, ہم نے دفن کر دیا. کہا اس کی قبر میں لے کر چلو. قبر پر گئے اور کہا من خواہ آیے کریمہ پڑھی کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنت ہیں. 2 جنت ہے, یہ آیت کریمہ پڑھی. اس شخص نے قبر سے کہا اے عمر بن عبدالعزیز, اے عمر فاروق اعظم, اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنت ہے. اس کی موت کیسے؟ آپ توبہ کے لیے سمجھ رہے ہیں نا, توبہ کیسی چیز ہے دیکھ لیں. وہ اس راستے سے گزرتا تھا, ایک عورت نے اس کے اوپر بد نظری کی, بار بار چاہا یہ میرے ساتھ بدفعلی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ دنیا سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے گناہ نہیں کرتا. وہ بچہ بڑا پاک دامن تھا, اللہ سے ڈرنے والا تھا, کوئی زیادہ عمر نہیں تھی. ہماری تو بہت عمر ہوتی 16-17 سال کا بچہ جس کے دل میں اللہ کا خوف. ہم تو 40 سال کے ہو گئے. کون سے اس میں جی رہے ہیں, کون سی دنیا میں جی رہے؟ موت کا بھروسہ نہیں, کب موت آ جائے پتہ نہیں. یہاں کتنے بیٹھے, کل کوئی نہ اٹھے. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ نمازیں چھوڑ رہے ہیں, داڑھی کٹا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہمیں موت نہیں آئے گی. موت آئے گی.
موت آئے گی تجھے لے کر جائے گی, تجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی, پورے خاندان کو رلا کر جائے گی میرے عزیز. تو وہ شخص جو ہے, وہ بچہ جو ہے, اس اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ سے خوف آنے والا ہے, لہذا وہ بے ہوش ہو گیا. ایک عورت نے اس کو پکڑا, اس خوف میں, اللہ کے خوف میں بے ہوش ہو جاتا ہے. اسی خوف میں وہ سمجھتے ہیں یہ مر گیا, اسے وہ پھینک دیتے ہیں. اس کا پاؤں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب رات ہو جاتی ہے اس کو مل جاتا ہے اور اسی رات میں اس کو دفن کر دیتا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم کو پتا ہے, کیونکہ وہ تو جانتے ہیں کیسے انتقال کر گیا ہے. تو عمر فاروق اعظم کی شان کو آپ جانتے ہیں. جب حضرت خواجہ غریب نواز اپنے کاسے میں سب کچھ لا سکتے ہیں, وہ تو عمر فاروق اعظم, انہیں سب کچھ پتا ہے لیکن پوچھ رہے ہیں کیا ہوا. بتایا گیا کہ یہ معاملہ, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے کو جنت ہے. ہم سب کو جنت میں جانا ہے نا, ہاتھ اٹھانے, کس کس کو جنت میں جانا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں, شرما رہے ہیں, ہاتھ اٹھائیں, جنت میں دونوں ہاتھ اٹھا دیں, دونوں ہاتھ اٹھا دیں. ارے ہاتھ اٹھا, جنت میں جانا ہے تو داڑھی کیوں کٹا رہے ہو, نمازیں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنت فرمائے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو عالمی ہے, سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم حافظ ارشاد غفر اللہ عنہ کی مغفرت فرمائے. جنت میں بے حساب داخل عطا فرمائے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ کی شفاعت عظمیٰ سے جنت میں بے حساب داخل عطا فرمائے. گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, اجر عظیم عطا فرمائے. مولا کریم ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے, ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے آمین. السلام علیکم. لینا حضرت